کیا آپ بھی ایک بزی ہاؤس وائف ہیں جو گھر کے کاموں کے ساتھ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے تھوڑی سی پلاننگ کے گھر بھی مینج ہو سکتا ہے اور بچے بھی اسکرین فری سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے مہنگے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بزی ہاؤس وائف گھر کو سنبھالتے ہوئے بچوں کو کیسے سستی اور اسکرین فری سرگرمیوں میں مصروف رکھ سکتی ہیں۔ آج کل بچوں کو موبائل سے دور رکھنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ہم انہیں دلچسپ سرگرمیاں دیں تو وہ خوشی سے مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے ڈرائنگ، کلرنگ، پزل کھیلنا، کہانی سنانا۔ بچوں کو بھی چھوٹے کام دیں، کھلونے سمیٹنا یا میز لگانے میں مدد کرنا بچوں کو ذمہ داری سکھاتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کام میں شامل کرتے ہیں تو یہ صرف مصروف رکھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ مل کر کام کرنے سے بچوں میں ٹیم بلڈنگ اسکلز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے، اپنی باری کا انتظار کیسے کرنا ہے اور مل جل کر کام کو مکمل کیسے کرنا ہے۔ گھر میں چھوٹے کھیل جیسے بال پاس کرنا اور جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی، جو میں نے دروازے کے ساتھ بچوں کو ایک ہینگنگ پیپر سے بنا کر دی ہے جس سے وہ بچے آپس میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی موبائل ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو 20 سے 30 منٹ بچوں کے ساتھ اسکرین فری ایکٹیویٹی کریں تو بچہ آہستہ آہستہ خود بھی موبائل سے دور رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ایک ہی وقت میں سارے کام کرنے کے بجائے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک ہی وقت میں کام کرنے کی وجہ سے اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کو بھی ٹائم نہیں مل پاتا۔ بچوں کو خوش رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ان کی پسند کی چیزیں بھی بنا دی جائیں، جیسے ان کے پسند کے شربت، چکن نگیٹ، سینڈوچ یا کباب جو ان کو بہت پسند ہوں، جیلیز جو ہوم میڈ چیزیں ہوتی ہیں، ریسیپیز وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ بچوں کے لیے۔ بچوں کو جب ان کی فیوریٹ چیز ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور گھر کے ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں بچوں کو موبائل کے بجائے کسی اچھی سرگرمی میں مصروف رکھوں، جیسے ڈرائنگ کرنا، بلاکس سے کچھ بنانا، اس طرح کی کریٹیوٹی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کٹنگ، پیسٹنگ اور مارکر سے ان کو جو دل چاہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے ان کو لکھنے دیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ بورڈ مارکر لے سکتے ہیں جو پرماننٹ مارکر نہیں ہوتے، جو آسانی سے آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، اس کے اسٹینس بھی نہیں رہتے، تو وہ سیف ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ اور آپ اس طرح کی پلاسٹک کور سے آپ شیٹ بنا کے ان کو دے دیں، وہ خود بھی ڈرا کریں گے اور ان کے لیے لرننگ بھی ہو جائے گی اور آگے کی کلاسز کے لیے ان کو بہت امپروومنٹ ہوگی۔ اور چھٹیوں میں تو یہ ایکٹیویٹیز ان کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ بہت کم وقت میں اور کم پیسے میں بننے والی یہ ایکٹیویٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، بہت چیپ ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ بچوں کو بہت ٹائم تک مصروف رکھیں گی اور ان کے مائنڈ کو ڈیولپ کریں گی۔ کیا آپ بھی سوچتی ہیں کہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے مہنگے کھلونے ضروری ہیں؟ ایسا بالکل نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بزی ہاؤس وائف گھر کے کام سنبھالتے ہوئے بچوں کو سستی اور اسکرین ایکٹیویٹیز میں کیسے مصروف رکھ سکتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو شیٹ دکھائی ہے، یہ ایک سوٹ کے ساتھ جو کیٹلاگ ہوتے ہیں اس کی کارڈز جو ہم ریموو کر کے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اس کو بھی آپ ری یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بیک سائڈ پہ پلین جو پیپر ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح کٹنگ پیسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ DIY چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے کوکنگ بھی کر رہی ہوں، جس کے لیے یہ بہت موٹیویٹ ہیں۔ بہت سے گھرانوں میں ایک اصول بھی ہوتا ہے جسے فیملی ٹائم کہتے ہیں۔ اس وقت سب لوگ موبائل بند کر کے بورڈ گیمز کھیلتے ہیں یا ایک ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے یہاں ہی بچوں کو موبائل سے دور رکھنا مشکل ہے، لیکن حقیقت میں دنیا بھر میں والدین اسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی بہت سے والدین بچوں کو اسکرین فری رکھنے کے لیے سادہ اور دلچسپ سرگرمیاں کرواتے ہیں، جیسے بہت سے ملکوں میں والدین بچوں کو روزانہ کچھ وقت آؤٹ ڈور گیم کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں، جیسے پارک میں دوڑنا، سائیکل چلانا یا بال کے ساتھ کھیلنا۔ بچوں کو مصروف رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں کوکنگ میں شامل کیا جائے۔ اس سے نہ صرف موبائل سے دور رہتے ہیں بلکہ نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ مثلاً چھوٹے بچوں کو آپ سادہ کام دے سکتی ہیں، جیسے سبزیاں دھونا یا سلاد مکس کرنا۔
اس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی ماں کے ساتھ ایک اہم کام کر رہے ہیں۔ تھوڑے بڑے بچوں کو آپ سینڈوچ بنانا، فروٹ چاٹ تیار کرنا یا کوکیز کی شیپ بنانا بھی سکھا سکتی ہیں۔ یہ کام بچوں کے لیے کھیل کی طرح ہوتا ہے اور وہ بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ بھی ہے، جب بچے کوکنگ میں شامل ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ آسان اور محفوظ کام دیں اور ان کی کوشش کی تعریف ضرور کریں۔ کوکنگ کے دوران بچوں کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے کیونکہ وہ روزمرہ کی چیزوں کے نام سیکھتے ہیں، جیسے چمچ، پلیٹ، مکسنگ کرنا، کٹنگ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صفائی، ترتیب اور محنت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہت سے مونٹیسری اسکولوں میں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سادہ کوکنگ، چیزیں ترتیب دینا اور صفائی جیسے کام سکھائے جاتے ہیں۔ اس سے بچے خود مختار بنتے ہیں اور ان کی ووکیبلری اور سمجھ بھی بڑھتی ہے۔ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بانٹنے کی اہمیت کا بھی احساس دلائیں۔ ان کو سمجھائیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے علاوہ بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ سے دی ہوئی چیزیں انہیں بہت خوشی کا احساس دیتی ہیں۔ اور بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ بچوں کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور دلوائیں تاکہ ان کے اندر بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو اور ان کا دل بھی کشادہ ہو۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ ان سب کاموں میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، سیدھے ہاتھ سے کام کرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ باتوں ہی باتوں میں پیار محبت سے آپ ان کو بہت ساری باتیں سمجھا بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں۔ خاص کر چھوٹی عمر کے بچے جیسے 7 سال تک کی عمر کے بچوں کو پیار محبت سے سکھائی ہوئی باتیں ان کی زندگی میں بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جب بچہ تھکا ہوا ہو یا نیند میں ہو تو اس وقت بچہ پہلے ہی کمزور حالت میں ہوتا ہے، ڈانٹنے سے وہ اور زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھی طرح سے کیجیے، جیسے ڈانٹتے وقت اسے یہ مت کہیے اتنا مہنگا کھلونا توڑ دیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا، بلکہ بچوں کو احتیاط کے ساتھ کھیلنے کی ہدایت کیجیے۔ چیزوں کی اہمیت دینے سے بچے مادیت پسند بن جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے بچوں کی خوب تعریف کیجیے۔ بچوں میں قربانی کا جذبہ بیدار کیجیے۔ چھوٹے بہن بھائی اور دوسروں کے لیے اپنا حق چھوڑنا سکھائیے، جیسے کھیل کے دوران اپنی باری کا حق، دسترخوان پہ پہلے کھانا نکالنے کا حق، غریب بچوں کے لیے اپنے کھلونوں کا حق، کارٹون دیکھتے وقت اپنی پسند کا حق۔ کارٹون دیکھنے کے انتخاب میں احتیاط کیجیے۔ مار دھاڑ والے کارٹون دیکھنے سے بچے نیند کی خرابی اور انجانے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، جارحانہ پن اور توڑ پھوڑ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لہٰذا بچوں کو صرف اپنی نگرانی میں کارٹون دکھائیے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سب سے اہم بات، اولاد کی تربیت۔ آپ کی اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھے گی جو آپ کرتے ہیں۔